میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنی زندگیوں سے اس انتہائی خوفناک چیز کو نکالنا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام رونق افروز ہے، اور خدا کے لیے میں نے پہلے کہا تھا، پھر دہراتا ہوں، اپنے نبی علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کو اپنا کے دیکھو سچے دل سے ان کی خاطر، پھر دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کی زندگیوں میں کرم ہی کرم ہوتا ہے، کرم ہی کرم۔ آپ علیہ السلام آپ رونق افروز ہیں، اور ایک غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمان ہو اور کنجوس ہو؟ رسول کریم شیخ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ ممکن ہے کہ اس کا دل چھوٹا ہو، دنیا کی بڑی محبت ہو اس کے دل میں۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمان ہو اور کسی جگہ خوف زدہ ہو جائے، ڈر جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ممکن ہے، کمزور ہے، انسان ہے، کسی جگہ دہشت زدہ ہو سکتا ہے، خوف زدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عرض کرتا ہوا آ رہا ہے کہ کیا میں ممکن ہے مسلمان ہو اور یہ ہو جائے؟ آپ فرما رہے ہیں ممکن ہے مسلمان ہو۔ عرض کرتے کرتے یوں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمان اور جھوٹا ہو؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان اور جھوٹ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اسی نماز پڑھ کے لیے ایمان لازم ہے، حج کے لیے ایمان لازم ہے، روزے کے لیے ایمان لازم ہے۔ مطلب روزہ رکھتے جائیے، تڑا 18 گھنٹے دا 20 گھنٹے دا دیہاڑی جھوٹ بولتے رہیے۔ آپ فرماتے ایمان اور جھوٹ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جہاں ایمان ہوگا جھوٹ بھاگے گا۔ حضرت سمجھنے کی کوشش کریے، یہ جھوٹ اتنی بڑی وبا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کے دربار میں جب عرض کی جا رہی ہے مسلمان ایک عرض کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہے، آپ فرما رہے ہیں جھوٹ سے بچ۔ ایک عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ کیا کیا ممکن ہے، آپ نے فرمایا یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، لیکن جھوٹ اور ایمان آپ نے فرمایا یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ علیہ السلام جب فرما رہے تھے منافقت سے بچو کہ انتہائی بری چیز ہے، حد سے زیادہ برا فعل ہے منافقت۔ عرض کی گئی کہ منافق کی پہچان کیا ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی پہچان یہ ہوگی کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ پہلی پہچان منافق کی کہ جھوٹا ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا۔ اس کو بھی اگر اس کی گہرائی میں جائے، وعدہ کرے، وعدے سے پھر جائے، موقع جائے، پھر جھوٹ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس امانت رکھائی جائے گی، خیانت کرے گا۔ اس سے پیچھے جائے، ظاہر ہے خیانت کرنے کے لیے یہی کہے گا نا، جھوٹ بولے گا نہیں رکھائی میرے پاس، جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ۔ کدھر نظر آئے گا؟ منافق میں۔ ایمان کے ساتھ کیا چیز نہیں آ سکتی؟ جھوٹ۔ بڑے بڑے گناہوں میں کس چیز کو آپ علیہ السلام نے چنا کہ اس سے بچ، اور اس کے ذریعے سے تمام گناہوں سے بچ گیا؟ جھوٹ۔ میرے پیارے دوستو، جو میں بات کر رہا تھا اپنے بادشاہ علیہ السلام کے، کہ آپ علیہ السلام نے بھی جب پہاڑ مبارک کے اوپر کھڑے ہوئے نبوت کا اعلان فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز کا اقرار کرایا نا مکہ مکرمہ سے، وہ یہ تھا کہ آپ جب فرماتے ہیں آپ حق فرماتے ہیں، آپ سچ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے رب کریم کی طرف بلایا، اپنا آپ منوانے کے بعد اپنے رب کریم کی طرف بلوایا۔ میرے پیارے دوستو، میرے عزیز دوستو، اگر ہم اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات و فرمودات پہ
کیونکہ ایک جھوٹ سے دوسرا، ایک برائی سے دوسری، ایک گناہ سے دوسرا، جتنا یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا بندہ اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ جو میں نے پہلے کہا کہ کسی کو پتہ نہیں کہ کس لمحے میں اس کا نام ادھر سے آگے معلوم میں چلا جائے، بندہ موت کا ذائقہ چکھ لے. ان لمحات کو غنیمت سمجھو. اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات، فرمودات کو بندہ جب سچے دل سے اپنا لیتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اللہ کریم کا وہ کرم شامل حال ہو جاتا ہے کہ سب سے بڑی چیز، کیونکہ 50,000 مربع ہیں، دنیا جہان گرد و نواح میں ہے، ادھر سکون نہیں ہے، ادھر اطمینان نہیں ہے، تو وہ کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے. الحمدللہ کیونکہ مخلوق خدا سے ملتا ہوں، سب طرف دیکھنے کا، سب طرف جانے کا اتفاق ہوتا ہے. بڑے بڑے محلات والوں کو جس انداز سے سکون کی تلاش میں دیکھا ہے، جس طرح سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اگر وہ محلات اور وہ چیزیں ان کے سکون کا باعث بن سکتی ہوتی تو خود بندہ اللہ تعالیٰ مشاہدہ کراتا ہے، بندہ دیکھتا ہے. سکون قلب، اطمینان قلب اگر ہے تو وہ صرف اور صرف ایک چیز میں ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی یاد میں. اور اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی یاد وہ یاد نہیں ہوتی تڑا تڑ سجدے مار رہے ہیں، تڑا تڑ روزے رکھ رہے ہیں، تڑا تڑ تسبیح پھیر رہے ہیں، لیکن جو ان کے فرمودات ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، جن چیزوں سے اس نے بچنے کا حکم فرمایا ہے، جن چیزوں کو اس نے، جن کی خاطر یہ چیزیں بنائی ہیں کہ انہیں اپناؤ، ان کے ذریعے سے تمہیں مدد ملے گی میرا قرب حاصل کرنے کی، میرے تک پہنچنے کی، ان کو ہم اگر اپنے اندر سے نکال نہیں رہے، بغض رکھا ہوا ہے، کینہ رکھا ہوا ہے، دل میں تنگی رکھی ہوئی ہے، تو پھر ہمارا کسی طرح، ایک بات کرتے ہوئے اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ ذرا آپ پوچھ کے تو بتائیں شیطان سے کہ اسے فکر کس کی ہوتی ہے اور کس کی طرف سے وہ بے فکر ہوتا ہے. کسی امتی نے عرض کی، موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تو کس کی طرف سے بے فکر ہوتا ہے اور کس کی تجھے فکر ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جو ہے نا زائد خشک، بظاہر بات تنگ کر رہے ہیں تڑا تڑ، لیکن دل تنگ کا تنگ ہے، اس میں نرمی نہیں آ رہی، دوسرے کا بھلا نہیں چاہنے والا، دوسرے کے لیے کسی قسم کا رحم کا جذبہ نہیں ہے. وہ پاویں جتنی باتیں کرتا رہنا ہے، اس دن من کوئی فکر نہیں، وہ کدھرے نہ کدھرے پھنسے گا، یہ باتیں اس کے کام نہیں آئیں گی، وہ پھنس جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا وہ پھنسے گا. اور آپ نے کہا تجھے فکر کس کی ہے؟ کہنے لگا کہ وہ جو بظاہر عبادت تو اتنی زیادہ نہیں ہے اس کے پلے، لیکن بڑا رحم دل ہے، بڑا نیک، بڑا اس کا جو دل ہے نا، وہ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے، کسی کو پریشانی میں دیکھتا ہے تو وہ دیکھ ہی نہیں پاتا، پڑھ کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے. بظاہری حوالے سے وہ اس میں لفظ سخی گناہ گار جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور زائد خشک، کہ وہ بظاہر اس کے پالے اتنا نہیں، غلطیاں بھی کر بیٹھتا ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہے بڑا اچھے دل کا. وہ شیطان کہنے لگا اس کی مجھے فکر لگی رہتی ہے کہ وہ اس اپنے کسی نہ کسی فعل کی وجہ سے اس سے رب راضی ہو جائے گا، وہ دنیا سے اس طرح چلا جائے گا، اس کی مجھے فکر نہیں. کس کی؟ وہ زائد خشک کی، سخت دل والے کی، تنگ دل والے کی، اس کی مجھے فکر نہیں، وہ پھنسے گا. اس کی مجھے فکر ہے، کس کی؟ کہ جو بڑے اچھے دل والا ہے کہ یہ اپنے رب کو راضی کر لے گا. میرے دوستو، یہ سارے معاملات، یہ سارے سلسلے جو ہیں نا، یہ اسی کے ساتھ ہیں. آپ تیرے اور میرے بادشاہ علیہ السلام کا بڑا واضح سا فرمان مبارک ہے، ایک ہی چیز ہے جو ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. غلاموں نے عرض کی کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا وہ تیرا دل ہے، اس کو ٹھیک کرو، اس کے معاملات سنوارو،
یہ ظاہری چیزیں بھی ساری ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی، باطن کے معاملات ان پہ توجہ دیا کرو اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے احکامات و فرمودات پر اس انداز سے چلائے کہ میرے سے کوئی کام ایسا نہ ہو، اور پھر جو ڈیوٹی میرے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ میری زبان میں اتنا اثر پیدا کرے کہ میں جہاں جا کر یہ بات کروں ادھر لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، لوگ اس کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے تو اسی مشن میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت میں ہمیں موت دے تو اسی میں، ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی میں۔ رب تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ رب کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ قبلہ شاہ صاحب